تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب عرض خدمت یہ ہے کہ کوئی ہم کو چوری کا سامان دے رہا ہے اور ہم کو معلوم بھی ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے، تو کیا ہمارے لیے وہ چوری کا سامان لے کر استعمال کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیں نوازش ہوئی۔ دیکھیں بھائی، چوری کرنا اور چوری کا سامان خریدنا یہ دونوں چیزیں ناجائز حرام ہیں۔ چوری کرنا بھی حرام ہے اور چوری کا سامان خریدنا تو بھی حرام ہے۔ تو اس لیے صورت مسئلہ یہی ہے کہ جان بوجھ کر جب آپ کو اس بات کی اطلاع ہے کہ سامنے والا جو مجھے مال دے رہا ہے یہ چوری کا ہی مال ہے، تو اس آدمی سے مال خریدنا بھی ناجائز حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری کرنے والے سے چوری کا مال خریدنے والا بھی ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس کے ساتھ مل کر چوری کیا ہو۔ دونوں لوگ شراکت داری میں برابر ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو کسی نے چوری کا مال دیا ہے تو فوراً اس کو واپس کریں، آپ اپنا پیسہ واپس لے لیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس آدمی نے آپ کو چوری کا مال بیچا ہے وہ کہیں چلے گیا، بھاگ گیا، اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے اور کس نے بیچا یہ بھی معلوم نہیں ہے آپ کو، لیکن یہ معلوم ہے کہ بھئی یہ جس آدمی نے یہ مال چوری کیا ہے، یہ جس آدمی کا مال چوری کیا ہے وہ آدمی کا آپ کو علم ہے کہ بھئی فلاں آدمی کا مال ہے وہ، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال لے کر اس آدمی کو پہنچا دیں کہ بھئی یہ مال، کیونکہ چوری کرنے والا یہ مال اس مال کا بذات خود مالک نہیں ہوتا ہو، کیونکہ کسی کا مال چوری کیا ہے وہ۔ تو جب آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بھئی فلاں آدمی ہے جس کا مال یہ مال اس کا ہے، تو آپ وہ واپس کر دیں اس کو مال جا کر کے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اگر آپ کو چور کا علم بھی نہیں ہے یا جس کا مال ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر پہلی بات تو یہ کہ وہ مال آپ صدقہ کر دیں، وہ مال آپ اس کو صدقہ کر دیں، یا نہیں صدقہ کرنا چاہ رہے تو اس مال کی جتنی قیمت بنتی ہے، جتنی قیمت اس مال کی بنتی ہے تو اتنا مال آپ اپنے پیسے میں سے نکالیں گے، پھر اس مال کو صدقہ کر دیں۔ تو یہ تھا مسئلہ آپ کا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن میں ایک بات یہاں زائد کہنا چاہتا ہوں، یہ آج عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ بھئی چپل چوری، مسجد میں آتے ہیں چپل چوری کرتے ہیں، اور بازاروں میں گئے چوری ہو رہے ہیں، مال کی چوری ہو رہی ہے، ایک آدمی جا رہا ہے راستے پر کما کر جا رہا، بھی پکڑ کر مار لی۔ ایک آدمی غیر مسلم مجھے ملا، اس نے کہا کہ بھئی میں رات میں 4 بجے آ رہا تھا، پیسے رکھا ہوا تھا، مسلمانوں کے علاقے کے اندر مجھے مار کر کے چھنا لیا گیا۔ اب وہ معلوم نہیں کہ بھئی مسلمان چھنایا کسی غیر نے چھنایا۔ تو پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ بھئی لوگوں کے مال کو اس طرح چوری کیوں کرتے ہو؟ بھئی اللہ نے ہاتھ پیر دیا، مال جو ہے کمانا چاہ رہے تو خود کماؤ، چوری کا مال کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والوں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ غیر ہے تو وہ چھوڑیے، وہ تو پہلے بات تو غلط تو ہے، لیکن غیر تو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، لیکن مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں کی حالت بعض ایسے بنگلور کے اندر میں خود دیکھا ہوں، چور بازار بہت مشہور ہیں، دلی کے اندر بھی دیکھا میں، یہاں بھی دیکھ رہا ہوں، چور بازار بہت مشہور ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں جتنا بھی مال آتا چوری کا مال آتا، بازاری کا نام چوری کا لگ گیا ہوا۔ تو اس طرح کہ اگر بازار میں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی ہاں چوری کا جو مال آیا واقعتاً یہ چوری کا ہی مال ہے، تو اس جگہ سے آپ نہ خریدیں۔ اگر وہ چور بازار میں بھی اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے مال کماتا ہے تو وہاں آپ خریدیں، لیکن اگر وہاں چوری کا مال آتا ہے تو وہاں آپ ہرگز نہ خریدیں۔ تو صورت مسئلہ یہی ہے کہ جس آدمی نے آپ کو مال بیچا ہے، پہلی بات تو اس کو واپس کریں۔ اگر وہ کہیں بھاگ گیا، اس کا علم نہیں ہے، تو جس آدمی کا مال ہے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بھئی وہ فلاں آدمی کا مال اس نے چوری کیا ہے، اس کو واپس پہنچا دیں۔ یعنی تو آپ کو دونوں کا علم نہیں، دینے والا بھی معلوم نہیں، جس کا مال ہے اس کا بھی معلوم نہیں، تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے اس مال کو صدقہ کر دیں۔ لیکن آپ صدقہ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس مال کی جتنی قیمت بنتی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک فون کسی نے چوری کیا، 10,000 کا فون تھا،
تو 10,000 روپیہ آپ اس فون کی ویلیو لگائیں گے مارکیٹ کے ریٹ سے، اتنا پیسہ آپ صدقہ کر دیں. جو پیسہ آپ نے اس کو دیا ہے چور کو، وہ اس کا تو حق نہیں تھا، وہ آپ سے پیسے چھین کر کھا گیا، کیونکہ آپ کو وہ سمجھنا چاہیے تھا اس کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے.